السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس شہر کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے کئی سالوں پہلے غرق ہو چکا تھا۔ وہ شہر جس وجہ سے غرق ہوا تھا وہ اللہ کی نافرمانی تھی۔ جی بالکل، ہم اس شہر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آج صفائے ہستی سے مٹ گیا ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات باقی ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بابل شہر کی۔ دنیا کی صفائے ہستی سے مٹنے والا پرانا بابل شہر جو وقت کی دھند میں چھپا ہوا ہے، جو اپنے بھرپور ورثے اور پراسرار کہانیوں کے ساتھ تخلیل کو میسور کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم وقت کی تاریخوں میں سفر کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں ایک شہر دریافت ہوتا ہے جس نے تہذیبوں کے عروج اور بہاؤ کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہر ایک منظر نامے پر انمنٹ نشان چھوڑتا ہے۔ تمام عظیم تہذیبوں کی طرح بابل شہر کی شان کو وقت کے ناگزیر مارچ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے خوشحالی اور شان و شوکت کے ادوار دیکھے، جس کے بعد صرف چیلنجز اور زوال آئے۔ تاہم شہر کی لچک نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس نے زمانوں تک برقرار رکھا ہے اور ایک ایسے ورثہ چھوڑا ہے جو تاریخ دانوں کے آثار قدیمہ کے ماہرین کو یکساں طور پر محسوس کرتا ہے۔ بابل شہر وقت کے گزرنے کے لیے ایک زندہ ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، تاریخ، ثقافت اور انسانی لچک کا ذخیرہ ہے۔ جب ہم اس کی موچی گلیوں کا کھوج لگاتے ہیں اور اس کی تباہ شدہ یادگاروں کو دیکھتے ہیں، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اس کے قدیم دیواروں کے اندر ماضی کی باز گشت بھی گونجتی ہے، جو ہمیں سطح کے نیچے موجود اسرار کو کھولنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم مسلمان اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ بابل شہر کا ہوا وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا، جس کی مثال ہم اب دیتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ قدیم تاریخ کی تاریخوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ قرآنی حکایت شہر کے بارے میں ایک منفرد نقطہ نظر فراہم کرتی ہے جو روحانیت بصیرت کے ساتھ تاریخی واقعات کو یکجا کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم قرآن کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم بابل کے عروج، زوال اور اس کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن میں بابل کے حوالے سے سب سے مشہور حوالہ جات بابل کے مینار کی کہانی ہے، جو سورہ مومنون میں 23 آیت نمبر 27 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایک گروہ کا قصہ بیان کرتا ہے جو آسمان تک پہنچنے کے لیے ایک مینار تعمیر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی تکبر اور نافرمانی نے خدا کی مخالفت کا باعث بنی، جس کے نتیجے میں ان کی زبانوں میں خلفشار پیدا ہوا اور ایک زمانے میں متحد ہونے والی کمیونٹی منتشر ہو گئی۔ قرآن نے بابل کے قرب و جوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 59، 51 اور 21 میں ابراہیم نے اپنی قوم کی بت پرستی کا مقابلہ کیا اور ان کی عبادت کے جواز کو چیلنج کیا۔ بیانیہ توحید کی اہمیت اور الہی راستے سے ہٹنے کے نتائج کو واضح کرتے ہیں۔ تاریخ و واقعات کے علاوہ بابل قرآن میں ایک علامتی نمائندگی کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ انسانی تکبر، نافرمانی کے نتائج اور خالق کے سامنے عاجزی کی اہمیت کا استعار بن جاتا ہے۔ بابل کا عروج، زوال انسانیت کے لیے اس بات کا کام پیدا کرتا ہے، دنیاوی طاقت کی عارضی نوعیت اور الہی کا پائیدار اور اختیار پر زور دیتا ہے۔ پوری قرآنی حکایات میں بابل کے واقعات اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت کے مظہر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ نافرمانی کی صورت میں توبہ اور توبہ کے موقع ملتے ہیں۔ زبانوں کا پھیلاؤ جبکہ انسانی سرکشی کا نتیجہ ہے، متنوع برادریوں کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت اور سیکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسا کہ ہم قرآنی واقعات پر غور کرتے ہیں، ہمیں عاجزی کی اہمیت، الہی ہدایت کی اطاعت اور غیر چک شدہ تکبر کی نتائج کی یاد دلائی جاتی ہے۔ شہر کی تاریخ، علامتی اہمیت، اس کی داستان اور شامل اسباب پر غور اور فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔
مومنین کو راست بازاری کی راہ تلاش کرنے اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ویڈیو کیسی لگی ہمارے چینل کو فالو کریں اور کمنٹ میں بتائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔